FATF پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کے امیج کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے جان چھڑانے کے لیے، گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ریاست پاکستان اس وقت بھرپور کوششیں کر رہی ہے اور سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ اس کے لیے ایک مثالی سول ملٹری اشتراک سامنے آیا ہے اور اس اشتراک کے ذریعے مالیاتی جرائم اور منی لانڈرنگ کے خلاف جس ہم آہنگی سے کام ہو رہا ہے، ملک کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس سلسلے میں اب ایک باقاعدہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے وہ پاکستان کو پیش کرنی تھی FATF کے سامنے، جو کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد اظہر نے حکومتی اقدامات پر یہ رپورٹ اب جمع بھی کرا دی ہے، جس پر FATF آئندہ مہینے کے شروع میں یعنی کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں غور کرے گی اور پھر اس حوالے سے اپنی رائے فروری میں دے گی۔ کسی کو مگر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ کسی کو ہمیں اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ رہا ہو، لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے اور یہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بات ہے کہ دراصل FATF کی لٹکتی تلوار، FATF نے پاکستان کو راہ راست پر لانے کے لیے، ہماری معیشت کو اور ہماری غیر دستاویزی معیشت کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ FATF کے ایکشن پلان پر عمل کرتے ہوئے پاکستان اپنی ترقی اور استحکام کے اہداف کے قریب ہو سکتا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ وہ سختی ہے جو ہمیں FATF کی طرف سے جس کا ہمیں سامنا ہے، یعنی FATF کے ٹارگٹ پاکستان کے لیے سود مند ہیں۔ پاکستان اپنی تاریخ میں پہلی بار بڑے پیمانے پر معیشت کو ڈاکیومنٹ کرنے کی جانب چل رہا ہے۔ معاشی استحکام کی متواتر مثبت خبریں آ رہی ہیں، بہت پازیٹیو خبریں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ کاروبار اور مارکیٹس میں گہما گہمی بھی نظر آ رہی ہے۔ کیش اکانومی سے چھٹکارا ملنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ 40,000 روپے کے بیرر بانڈ کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی، یقیناً کیونکہ پاکستان کی اکانومی ایک کیش اکانومی تھی۔ اب اس پہ جو پابندیاں آ رہی ہیں، جو سختی آ رہی ہیں، اس کے اثرات منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک سرد لہری آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ وقتی عمل ہے، کیونکہ جب جیسے جیسے لوگوں کو احساس ہوگا، انہیں یقین ہوگا کہ کیش اکانومی کا، کیش کے لین دین کا اب زمانہ گزر گیا ہے، حالات میں بہتری آئے گی، ریسٹوریشن ہوگی۔ یہ بھی بات اب طے ہو رہی ہے کہ نان فائلرز کے لیے جینا بہت مشکل ہوگا، یعنی کہ ٹیکس دیے بغیر، ٹیکس کے سسٹم میں رجسٹر ہوئے بغیر اب زندگی ذرا مشکل ہوگی۔ اور کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے، نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان پر سختی آ رہی ہیں۔ FBR کو بینک اکاؤنٹس تک مکمل رسائی مل رہی ہے۔ پاکستان میں یہ ممکن نہیں تھا، گویا کہ اب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس پہ نگاہ ہے اور وہ باقاعدہ ڈاکیومنٹ ہونے چاہیے، اس میں لین دین جو ہے وہ مشکوک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہوا کرے گا، جس کے پاکستان میں فائدہ ہوگا۔ اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ FATF اور IMF ہے، لیکن بنیادی وجہ FATF ہے، جس نے مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے بینکنگ سسٹم کو ریفارم کرے، بلکہ اس کا اوور ہال کرے۔ اس کے ساتھ ہی کرنسی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، حوالہ، ہنڈی، مشکوک ترسیلات کی بھی روک تھام ہو رہی ہے۔ بھرپور انداز میں دل جمعی کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ ایکٹیویٹی کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان۔ بے نامی جائیدادوں، بے نامی اکاؤنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو چکا ہے، بہت بھرپور انداز میں یہ جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹیکس ریفارمز ہو رہی ہیں، ریونیو کلیکشن اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے نئے قوانین بن رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا درد سر اسمگلنگ اور خاص طور پہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک بھرپور کارروائی کا کم از کم ارادہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں فوج ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ IMF نے دستاویزی معیشت اور معاشی اصلاحات پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ اس کی وجہ یہی بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو ہمیں FATF کی وجہ سے کرنے پڑے ہیں اور IMF کے پروگرام کی وجہ سے بھی ہمیں اس کو آگے بڑھانا پڑا ہے۔ IMF پروگرام اور معاشی اصلاحات کے ثمرات ہر لحاظ سے نمایاں ہو رہے ہیں، جس کے اثرات مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ غیر ملکی انویسٹرز $1 ارب سے زیادہ کی بانڈز اور ٹریجری بلز میں سرمایہ کاری کر چکے ہیں۔ مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ کے دوران پاکستان کا تجارتی خسارہ 22% کم ہوا ہے۔ پاکستانی کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے والے ممالک میں 28 درجے اوپر جا چکا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے بتانا کہ FATF کی گرے اور بلیک لسٹ IMF اور ورلڈ بینک، عالمی ریٹنگ ایجنسی اور بین الاقوامی بینکس کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پاکستان کے مثبت اقدامات کی وجہ سے عالمی ادارے پاکستان کی معاشی استحکام کی گواہی دے رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ FATF کی وجہ سے دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے گٹھ جوڑ کے خاتمے کے لیے ہم سخت اقدامات کرنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کی مالی معاونت، کالعدم تنظیموں کی فنڈنگ، اثاثے منجمد کیے گئے ہیں اور بھرپور انداز میں کیے گئے ہیں، جیسے پہلے کیے جاتے تھے، جس کو دنیا ماننے کے لیے تسلیم نہیں کرتی تھی، جو سمجھتی تھی کہ ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا بھی مانتی نظر آ رہی ہے کہ ہم اس کو حقیقی طور پہ کر رہے ہیں اور یہ کل وقتی کام ہے، یہ جز وقتی نہیں۔
اس کے علاوہ حافظ سعید صاحب، مسعود اظہر صاحب سمیت کالعدم تنظیموں کے اہم اراکین کو ریاستی تحویل میں لیا گیا ہے۔ کالعدم تنظیموں کی فنڈنگ کے 700 سے زائد کیسز کی تحقیقات کی گئی ہے۔ کالعدم تنظیموں کے 170 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 1000 سے زائد جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں۔ کالعدم اور زیر نگرانی تنظیموں کے عطیات یا چندہ دینے کو اب قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ نام بدل کر تنظیموں کو اب کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی چوکسی جو ہے وہ تیز کی گئی ہے۔ اس پورے معاملے سے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بہتر ہوگا، اور چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، پاکستان کا جو تاثر تھا، جو امیج تھا، وہ ان تنظیموں کے حوالے سے بہت زیادہ اس پہ دھبے تھے، لیکن یہ تمام صورتحال میں بہتری آئی ہے، اور اس کا کریڈٹ ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی کمٹمنٹ کو تو دیں گے، مگر حقیقی کریڈٹ اس کا جاتا ہے FATF کا، جس نے پاکستان کو یہ کرنے پہ مجبور کیا۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سمیع اللہ طارق، ہیڈ آف ریسرچ ہے عارف حبیب لمیٹڈ کے، اور کیونکہ اس سے تمام معاملے کا تعلق پاکستان کی معیشت اور کاروبار اور مارکیٹ سے ہے، اس لیے ہم نے سمیع اللہ طارق صاحب کو انوائٹ کیا ہے۔ بتائیے گا جی کہ یہ جو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ FATF سے دراصل فائدہ جو ہے وہ کیومولیٹو فائدہ پاکستان کو ہوا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کی اکانومی کو ہوا ہے، پاکستان کے بزنس کو ہوا ہے۔ دیکھیے ڈیفینیٹلی FATF ایک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہم اس میں پرابلم میں آئے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ AML KYC کی وہ لیول نہیں تھا اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ کے لیے، یا نو یور کسٹمر ریکوائرمنٹس کے لیے، جو کہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں کچھ انسیڈنٹس بھی ہوئے تھے، جس میں منی لانڈرنگ کے، بینکنگ میں انسیڈنٹس ہوئے تھے، کچھ ہمیں باہر فائن لگے تھے، تو اس کے بعد پھر FATF کے ہم گرے لسٹ میں آ گئے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں جو ہے جو مطلب ایکسپورٹ امپورٹ کی ٹرانزیکشنز ہیں، اس میں انڈر انوائسنگ وغیرہ بھی ہو رہی تھی، اور یہ سارے مسئلے مسائل تھے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ تو تھا اور ایڈوانس سٹیج، ہمارے تو بیسک پرابلم ہماری بینکنگ کے اندر ایشوز تھے۔ ہم بینکوں میں ہمارے یہاں کیش ٹرانزیکشن کوئی ایشو نہیں تھی، بینکوں میں جعلی ناموں سے اکاؤنٹ کھولنا کوئی ایشو نہیں تھا، فیک ناموں سے اکاؤنٹ کھولنا کوئی ایشو نہیں تھا، بے نامی اکاؤنٹ، بے نامی جائیدادوں کا مرکز بینک تھا ہمارا، تو جو جڑ تھی وہی آلودہ تھی۔ جی بالکل، اس میں ظاہر ہے بینکوں کا رول تو بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ ساری ٹرانزیکشنز راؤٹ بینک سے ہو رہی ہیں، لیکن بینکس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے۔ ظاہر ہے بینک آپ کی اگر پیچھے سے پوری معیشت ہی اگر دستاویزی نہیں ہے، تو اگر آپ امپورٹر کو کہیں گے کہ وہ ڈاکومنٹ سارے دے، تو اگر وہ وہیں سے نہیں ہے تو پھر وہ آگے بینک بھی کیسے ارینج کرے گا؟ تو یہ اس کا مطلب جو اب ان کی اپروچ ہے، جس میں FBR، اسٹیٹ بینک اور پرائم منسٹر کا جو ڈیجیٹل ویژن، یہ سب کی جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، اصل کام اس کا ہے، تاکہ آپ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے۔ اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں FATF کے تھرو جو اس میں اگر ہم باہر نکل جائیں گے، وائٹ لسٹ میں دوبارہ آ جائیں گے، تو اس سے ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں فائدہ ہوگا، باہر سے ایکسپورٹ امپورٹ کرنے میں، جو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں، پھر اگر آپ اس کے تھرو اسمگلنگ انڈر انوائسنگ بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے ایکسپورٹ پہ بینیفٹ ہوگا۔ آپ نے جب ریئل اسٹیٹ اور جولری ان کو بھی جب گورنمنٹ نے ٹارگٹ کیا، تو اس کے بعد انویسٹمنٹ کا میجر فلو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں جائے گا، ایکسپورٹ امپروو ہوگی۔ اگر انڈر انوائسنگ اسمگلنگ کنٹرول ہوگی تو ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ میں انویسٹمنٹ ہوگی، جابس کریٹ ہوں گی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، ریٹیل سیکٹر میں FDI آئے گی۔ ہم نے اب ریسنٹلی اگزامپل دیکھا ہے کہ جب سے گورنمنٹ نے اسمگلنگ پہ کنٹرول کیا ہے، اس کے بعد ٹائر مینوفیکچرنگ میں ہم نے گلوبل انویسٹمنٹ دیکھی ہے۔ 2 میجر ٹائر مینوفیکچررز آئے جن کا میجر جو سیلز مکس ہے اس کے اندر ایکسپورٹ کافی بڑا پورشن ہے۔ تو یہ ہمارا اتنے سالوں سے پاکستان کی خواہش تھی کہ ہمارے یہاں فورن انویسٹمنٹ آئے جو کہ ایکسپورٹ یہاں سے بڑھائے۔ اسی طرح جو ہے اسی طرح ٹائلز میں بھی اب ڈومیسٹک امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو رہی ہے۔ تو اوور آل اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں؟ دیکھیں ہمیں کیا چاہیے، ہمیں پیس چاہیے، ہمیں پراسپیرٹی چاہیے، ہمیں سیکیورٹی چاہیے، ہمیں ڈاکومنٹیشن چاہیے۔ تو یہ چیزیں پاکستان کی سروائیول کے لیے ضروری ہیں۔ FATF ایک اینگل، اس میں ہم نے اس سے پہلے ایفرٹس تو کیے، دنیا کہتی تھی کہ یہ آپ کے جینوئن ایفرٹس نہیں، آپ ہاف ہارٹڈ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا سینس ہے کہ اب دنیا کچھ سمجھ رہی ہے کہ ہم سیریسلی آگے بڑھ رہے ہیں، ہم سیریس کچھ کام کر رہے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی، پہلے مجھے بھی لگتا ہے کہ جو اب انسیڈنٹس ہم نے دیکھے ہیں اس کے بعد ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سیریس پہلے نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ اگر ہم سیریس ہوتے تو ہمارے یہاں جو انسیڈنٹس انفولڈ ہوئے ہیں جو 2013 سے 18 کے بیچ میں، وہ انسیڈنٹس پرابلی اتنے ٹاپ لیول سے نہیں ہوتے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو ہمارے اوپر ٹائم ایسا آ گیا، سچویشن ایسی ہو گئی، FATF کے گرے لسٹ پہ آ گئے، دوسرا جو رولنگ پارٹی ہے ان کا مینڈیٹ بھی اسی طرح کا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں جب الائن ہوئی تو پھر اب ہمیں نظر آ گیا کہ اس کے علاوہ اب راستہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ ہمارے ایگزامپل دیکھیں، ہمارے یہاں نیبرنگ کنٹریز میں ایون انڈیا ہے، انڈیا ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ ایون چائنا ہے، چائنا تو اتنا زیادہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ آپ دیکھیں وہاں آن لائن سیلز جو ہیں ایز پرسنٹ آف ٹوٹل سیل، وہ US کے مقابلے میں ڈبل ہے۔
क्योंकि वो लोग लीप फ्रॉग कर गए उनको कि वो उनका रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा था, ये लोग डायरेक्ट ई कॉमर्स पे चले गए। तो इस तरह हमें इसके बहुत सारे फायदे हैं। हम ई कॉमर्स को अगर हमारे एसएमईज के साथ कनेक्ट करेंगे, उनको एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये बताएं, आपका ताल्लुक तो मार्केट से, स्टॉक मार्केट से है, तो वहाँ पर भी जब ये डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, लोग ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी में जा रहे हैं, आपके यहाँ भी सख्ती हो गई है, आपके यहाँ भी केवाईसीज है, आपके यहाँ भी देखते हैं कि जो आपका इन्वेस्टर है वो उसका आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लीगल काम करता है। और जब इतना माहौल बन रहा है डॉक्यूमेंट्स का और डॉक्यूमेंटेड कैश का और इकोनॉमी का, तो उसका फायदा तो, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें इसका फायदा भी होना चाहिए, नजर भी आना चाहिए, रिफ्लेक्ट हो। बिल्कुल, डेफिनेटली। पिछले अगर आप 2018 से पहले का टाइम देखें तो इसमें इस सेक्टर को थोड़ा सा नुकसान ये था कि ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो जब आता था तो वहाँ सख्ती होना शुरू हो गई थी, लेकिन रियल एस्टेट, ज्वेलरी ऐसे सेक्टर्स में नहीं हो रही थी, और इवन इंपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स में भी नहीं हो रही थी, तो लोग यहाँ नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जब से ये हुआ है कि आपने देखा कि बाकी सेक्टर्स में भी डॉक्यूमेंटेशन, और उसमें एफबीआर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। जब से शब्बर साहब आए और स्टेट बैंक ने जब हर तरफ ट्रांजैक्शन से सख्ती करना शुरू की, तो फिर अब हमारी तरफ फ्लो जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है। और ये कि यस, केवाईसी डेफिनेटली बढ़ गई है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन ये कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड लोग भी काफ़ी हैं जो इन्वेस्टमेंट अब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके